ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہانیاں سننا تو سب کو پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ذہین اور عقل مند تھا اور اس کی ذہانت اور عقل مندی پورے ملک میں مشہور تھی۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو، یہاں تک کہ انتہائی خفیہ باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فضا میں کیا ہو رہا ہے اور پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی اور وہ یہ کہ ہر دوپہر جب وہ کھانا کھا چکتا اور ہر شخص وہاں سے چلا جاتا تو اس کا ایک بااعتماد ملازم ایک کاب لے کر آتا جو اوپر سے اچھی طرح ڈھکی ہوتی تھی۔ ملازم ایک عرصے سے روزانہ یہ کاب لے کر آتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے اسے بھی دوسروں کی طرح کاب کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ باورچی خانے سے کاب لائے اور بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ کر چلا جائے، اور یہی کچھ وہ کرتا تھا۔ جب وہ کاب لا کر چلا جاتا اور کمرے میں بادشاہ اکیلا رہ جاتا تو وہ اسے کھولتا، اور یہی وہ بات تھی جو ملازم کے تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی، اور وہ ایک عرصے سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کاب میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اسے کسی کے سامنے کیوں نہیں کھولتا؟ اس میں کیا راز ہے؟ ملازم جوں اس سلسلے میں سوچتا اس کا اشتیاق اور بڑھتا چلا جاتا۔ اس نے کئی بار کاب کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنا بھی چاہا، مگر سزا کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ تاہم وہ زیادہ دنوں تک اپنے آپ پر جبر بھی نہ کر سکا، اور آخرکار ایک روز اس نے ہمت کر کے ڈھکنا اٹھانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کاب کا ڈھکن اٹھانے سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، اور جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کاب کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ اف! یہ کیا؟ خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کاب میں ایک سفید سانپ رکھا ہوا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا، شاید بادشاہ کی ذہانت سانپ کھانے کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس وقت پکا ہوا سانپ دیکھ کر وہ کچھ خوفزدہ بھی ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے پکے ہوئے سفید سانپ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے نوالا زبان پر رکھا، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ اس نے سنا تو کھڑکی سے باہر کی جانب مہین اور دھیمی آوازوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سہمے انداز میں سوچا اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ وہاں جا کر سنا تو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جن کی باتیں ملازم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس وقت چڑیاں جو گفتگو کر رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ کھیتوں اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی۔ پکے ہوئے سفید سانپ کا نوالا کھانے سے ملازم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز ملکہ کی انتہائی نادر اور بیش قیمت انگوٹھی کھو گئی، اور ہزار تلاش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی ہے۔ یہ ملازم چونکہ بادشاہ کا پسندیدہ اور بااعتماد تھا، اس لیے وہ شاہی محل میں ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے ملازموں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ محل میں ہر جگہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسی ملازم پر چوری کا شک کیا گیا۔ ملکہ کہنے لگی، ہو نہ ہو یہ اسی ملازم کا کام ہے، کیونکہ وہی تنہا ایسا ہے جو محل میں ہر جگہ جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہے اور اس نے چوری جیسا جرم کیا ہے۔ اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حکم دیا ملازم کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور جب ملازم ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ملکہ کی انگوٹھی تم نے چرائی ہے؟ حضور، میری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں؟ پھر میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملازم نے خوف سے کانپتے ہوئے دست بہستہ عرض کیا، لیکن بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اس لیے گرج کر کہنے لگا، اگر ملکہ کی انگوٹھی تم نے نہیں چرائی تو اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے چوری کی ہے۔
اگر کل تک چور کا نام نہ بتایا گیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے۔ بیچارہ ملازم تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم پناہ، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے انگوٹھی دیکھی تک نہیں، مجھ پر رحم کیا جائے۔ لیکن اس کی منت سماجت اور صفائی پیش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بادشاہ کا غصہ اس طرح تھا، اس نے حکم دیا، اگر کل تک انگوٹھی نہ ملی یا تم نے چور کا نام نہ بتایا تو تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ سن کر تو بیچارے ملازم کے اوسان جاتے رہے۔ بادشاہ کا فیصلہ تھا، بھلا کس کی مجال تھی جو چون چراں کرتا۔ اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مایوس ہو کر محل کے احاطے میں آ گیا اور ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا، میں اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اگر کل تک انگوٹھی نہ ملی تو میری موت یقینی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھا شش و پنج میں گرفتار تھا، اس میں چند بطخیں تیر رہی تھی۔ اس وقت وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے اور پانی میں غوطے لگاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز ملازم کے کان میں پڑی، اس نے سوچنا بند کر دیا اور بڑی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ان بطخوں کا گفتگو کا موضوع ایک شادی کی تقریب تھی جس میں وہ صبح شریک ہوئی تھیں، اور اب ایک دوسرے کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کھایا اور وہ کیسا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک بڑی بطخ رازداری سے بولی، آج ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوا، ہمیں بھی بتاؤ، دوسری بطخوں نے جلدی سے پوچھا، جس پر پہلی نے کہا، آج صبح میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے سے گزر رہی تھی کہ اوپر سے ایک انگوٹھی گری جسے میں نے نگل لیا اور اب میرے پیٹ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے اسے نگلا کیوں تھا؟ ایک دوسری بطخ نے اس سے کہا، دراصل میں جلدی بھاگی چلی جا رہی تھی، جیسے ہی انگوٹھی گری میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے نگل لیا اور اب پچھتا رہی ہوں۔ جو ہی بطخ نے یہ جملہ کہا، ملازم خوشی سے اچھل پڑا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چور پکڑا گیا، اس نے اپنے آپ سے کہا اور لپک کر بطخ کو دبوچ لیا۔ پھر وہ اسے پکڑے ہوئے جلدی جلدی باورچی خانے میں پہنچا اور شاہی باورچی سے کہنے لگا، اس کو ابھی کاٹو اور اس کا پیٹ چاک کرو۔ جواب میں باورچی نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بطخ کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، اس کو کاٹوں اور پیٹ چاک کروں؟ مگر کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس پر ملازم جلدی سے بولا، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے اور زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ باورچی نے اسی وقت بطخ کی گردن الگ کر دی اور پھر جب انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے کھولا تو اس میں سے ملکہ کی انگوٹھی نکل آئی۔ یہ دیکھ کر ملازم کی جان میں جان آئی۔ وہ اسی وقت انگوٹھی اور کٹی ہوئی بطخ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور والا، چور حاضر ہے۔ چور؟ کہاں ہے چور؟ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں ملازم نے انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کٹی ہوئی بطخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جہاں پناہ یہ رہی ملکہ کی انگوٹھی اور یہ رہا چور۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کس طرح بطخ ملکہ کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ اتنے میں محل کی کھڑکی میں سے انگوٹھی نیچے گری جس نے اسے نگل لیا تھا اور اب اس کا پیٹ چاک کر کے انگوٹھی نکالی گئی ہے۔ اس طرح ملازم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوئے ہیں، واقعی تم بے قصور تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر کہا، اس کے صلے میں ہم تمہیں دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ دینا چاہتے ہیں، تم اپنی پسند کے عہدے کا نام لو، ہم تمہیں وہی دے دیں گے۔ مگر ملازم بادشاہ کی عنایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، جہاں پناہ اس غلام پر آپ کی بہت پہلے ہی عنایات ہیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مزید انعام سے نوازیں، اس لیے ہمیں اپنی خواہش بتاؤ۔ بادشاہ نے اصرار کیا، جس پر ملازم نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور میری خواہش ہے کہ مجھے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے سفر کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی نوجوان ہوں اور مجھے سیر و سفر کا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جب بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو نوجوان ملازم بولا، بادشاہ سلامت، مجھے اس سلسلے میں ایک گھوڑا اور سفر خرچ کی ضرورت ہے تاکہ میں دنیا کی سیر کر کے اپنی دیرینہ تمنا پوری کر سکوں۔ ہمیں تمہاری یہ درخواست بھی منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی استبل سے ایک شاندار گھوڑا دے دیا جائے
اور سفر خرچ کے لیے یہ جتنی دولت چاہتا ہے وہ بھی دے دی جائے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ چیزیں نوجوان کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک تالاب آیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی خاطر رک گیا۔ جب گھوڑے سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے سے باہر 3 مچھلیاں پڑی تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے وہ بیچاری کس طرح پانی سے باہر آ گری تھی اور اب تالاب میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آہوزاری بھی کر رہی تھی۔ نوجوان ان کی باتیں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھی، اب ہم یہیں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گی، کاش ہم دوبارہ پانی میں جا سکیں۔ نوجوان سے ان کی یہ گریہوزاری اور بے کسی دیکھی نہ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تینوں مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ جاؤ، تمہیں پانی ہی میں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھینکا، وہ خوشی اور مسرت سے پانی میں غوطے لگانے لگی۔ پھر ان تینوں نے اپنے سر پانی سے نکالے اور بلند آواز میں بولی، ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گی، تم نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہماری جان بچائی ہے، ہم تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا صلہ ضرور دیں گی۔ انہوں نے یہ کہا اور پانی میں غائب ہو گئی، اور نوجوان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ راستہ ریتیلا تھا جس پر گھوڑا چل رہا تھا۔ اچانک نوجوان کے کانوں میں ایک آواز آئی جسے سن کر وہ رک گیا۔ اس نے قدرے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کان لگا کر غور سے آواز سنی تو اندازہ ہوا کہ کوئی گھوڑے کے پاؤں کے پاس سے بول رہا ہے۔ یہ چیونٹیوں کے بادشاہ کی آواز تھی جو شکایت کے لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا ہی اچھا ہو جو لوگ اپنے بڑے بڑے جانوروں سے ہمیں بچاتے ہوئے گزریں۔ بے وقوف اور ظالم گھوڑا اپنے بھاری سموں سے ہمیں رونتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کئی چیونٹیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے چیونٹیوں کے بادشاہ کی یہ بات سنی، اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو اس راستے سے ہٹا کر دوسری طرف کر لیا۔ اس طرح وہ چیونٹیوں کو بچا کر چلنے لگا۔ اتنے میں چیونٹیوں کا بادشاہ بولا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری اس مہربانی کا کبھی نہ کبھی صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے یہ بات سنی اور پھر آگے کی طرف چل دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا اور اب اس جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ پہاڑی کووں کا ایک جوڑا اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کو گھونسلے میں سے نکال نکال کر پھینک رہا تھا۔ بچے بیچارے چیخ چلا رہے تھے مگر کووں کا جوڑا ان کے رونے دھونے پر توجہ دینے کی بجائے کہہ رہا تھا، نکلو یہاں سے، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مادہ کوا اور نر کوا دونوں ہی بڑی بے رحمی اور بے دردی سے انہیں اپنے گھونسلے سے نکال کر زبردستی زمین پر پھینک رہے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے بچوں پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ادھر بچے تھے کہ زمین پر پڑے پھڑ پھڑاتے ہوئے رو رہے تھے، ہم بے بس ہیں، ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے، پھر اپنے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کی آہوزاری دل دہلا دینے والی تھی۔ واقعی وہ بے بس تھے، بیچارے روتے اور بلکتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب اس کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں رہا کہ ہم بھوک سے تڑپ تڑپ کر یہیں دم توڑ دیں۔ نوجوان کو ان بچوں پر بہت رحم آیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کے ٹکڑے کر کے ان کے کھانے کے لیے ڈال دیے۔ بچے تو پہلے ہی بھوک سے بری طرح پلک رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے گوشت دیکھا وہ چونچوں سے نوچنے لگے تاکہ اپنا پیٹ بھریں۔ جب نوجوان وہاں سے چلنے لگا تو انہوں نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ہم تمہیں یاد رکھیں گے، تم نے ہماری جان بچائی ہے، کبھی نہ کبھی ہم اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے اپنا گھوڑا تو ہلاک کر دیا تھا، لہٰذا وہ پیدل سفر پر چل دیا۔ اب وہ چلتا چلاتا ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو بازاروں میں بڑا ہجوم تھا اور شور ہو رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہو کر آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا، یہاں لوگ کیوں جمع ہے اور اس قدر شور کیوں ہے؟ جواب میں باز نے اسے بڑے تعجب سے دیکھا اور پوچھنے لگے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم اجنبی ہو؟ ہاں، میں ایک مسافر ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں، اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس پر لوگوں نے بتایا، شہزادی اپنے شوہر کا انتخاب کرنے والی ہے، جو نوجوان شہزادی کی شرائط پوری کرے گا اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس طرح وہ تخت کا وارث بھی بن جائے گا۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس کو دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بھی اس ہجوم میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آدمیوں کے ریلے کو ہٹاتے ہوئے
چند شاہی خادم آئے اور انہوں نے اعلان کیا، سنو اور غور سے سنو، شہزادی اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرنے والی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ شاہی اعلان کرنے والے گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گئے اور بڑے اشتیاق سے اعلان سننے لگے۔ مجمع میں جو وجیح اور خوبصورت نوجوان تھے ان کی دلچسپی کہیں زیادہ تھی۔ ہر نوجوان کی تمنا تھی کہ شہزادی اس کا انتخاب کرے، اس لیے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کر اعلان سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب لوگ منتظر تھے کہ شاہی اعلانچی کیا کہتے ہیں، کہ اتنے میں انہوں نے اعلان کیا، شہزادی کو وہ نوجوان حاصل کر سکے گا جو ایک مشکل امتحان میں کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، لوگ آپس میں چیم و گویاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، امتحان کیا ہے جس میں کامیابی شرط ہے؟ مگر کسی کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ اس کے باوجود کئی نوجوان شہزادی کو حاصل کرنے کے شوق میں مشکل سے مشکل امتحان سے گزرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر اسی کوشش میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو بھی جاتا پھر واپس نہ آتا، گویا شہزادی کو حاصل کرنا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ سیاحت کے لیے آنے والے نوجوان کا ارادہ بھی بدل رہا تھا، مگر جب اس نے شہزادی کا حسن دیکھا تو اس میں ہمت پیدا ہو گئی۔ شہزادی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ آج تک اس نے ایسی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس قدر فریفتہ ہو گیا کہ ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں موت کا جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گیا، جہاں شہزادی بھی موجود تھی۔ جہاں پناہ، میں شہزادی کا امیدوار ہوں، اس نے سر جھکا کر عرض کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک مشکل امتحان سے گزرنا ہوگا۔ حضور والا، میں تیار ہوں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے کئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کا علم ہے حضور۔ اے نوجوان، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ابھی وقت ہے۔ بادشاہ کو اس کی جوانی پر ترس آ رہا تھا، اور شہزادی بھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ناحق موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ لیکن اس نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، عالی جا، میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے شاہی خادموں کو حکم دیا، اس نوجوان کو امتحان کے لیے لے جایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے ساتھ ہی شاہی خادم نوجوان کو ساتھ لے کر چل دیے۔ خود بادشاہ اور شہزادی بھی ساتھ تھے۔ وہ سب اسے سمندر کے کنارے لے گئے۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے گہرے سمندر میں پھینکتے ہوئے کہا، تمہیں یہ انگوٹھی تلاش کر کے لانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی کہا، یاد رکھو، اگر تم انگوٹھی کے بغیر سمندر سے باہر آئے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور اسی طرح بار بار پھینکا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اور دوسرے لوگ پیچھے ہٹ کر اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں نوجوان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ادھر نوجوان کنارے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے گہرے پانی میں انگوٹھی کیسے تلاش کروں۔ اتنے میں اچانک اس نے دیکھا کہ پانی میں 3 مچھلیاں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے درمیان والی مچھلی نے اپنے منہ میں ایک کھلے منہ کی سیپی پکڑ رکھی تھی۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتا ہوا نیچے پانی میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ تینوں مچھلیاں اس کے قریب آئیں اور درمیان والی مچھلی نے اس کے پاؤں کے قریب آ کر وہ سیپی رکھ دی۔ پھر اس سے کہنے لگی، ہم وہی مچھلیاں ہیں جن کو تم نے دوبارہ تالاب میں پھینک کر ہماری جان بچائی تھی۔ اس نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تعجب سے ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ، ان تینوں نے یہ کہا اور وہ پھر سے پانی میں غائب ہو گئیں۔ اس نے جھک کر وہ سیپی اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں وہ انگوٹھی موجود تھی جو بادشاہ نے سمندر میں پھینکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ نہال ہو گیا اور خوشی خوشی بادشاہ کے پاس آ کر انگوٹھی پیش کرتے ہوئے بولا، عالی جا، انگوٹھی حاضر ہے۔ بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی، اسے پہچانا تو واقعی وہی تھی جو اس نے خود پھینکی تھی۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اپنے دل میں سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، مگر اس وقت تو یہ ممکن ہو چکا تھا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ کچھ سوچ میں تھا کہ نوجوان نے جھک کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ اپنے وعدے پر قائم تھا اور اسے پورا بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب شہزادی کو نوجوان کی حیثیت کا علم ہوا اور اسے پتا چلا کہ وہ کس طرح کسی شاہی خاندان کا نہیں ہے
تو وہ اپنے عہد سے پھرنے لگی۔ اس نے کہا اگر یہ نوجوان مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک اور امتحان میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا۔ شہزادی کو یقین تھا کہ نوجوان دوسری شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ دوسرے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک مشکل امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن دوسرے میں اس کی موت یقینی ہے۔ یہی کچھ سوچ کر وہ اس کی جوانی پر افسوس کر رہے تھے، مگر نوجوان نے اسی طرح سر جھکا کر ادب سے عرض کیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ شہزادی اسے اپنے باغ میں لے گئی۔ اس نے باجرے سے بھرے ہوئے 10 تھیلے منگوائے اور انہیں باغ میں اگی ہوئی گھاس پر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ پھر کہنے لگی، کل طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تمہیں باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر دوبارہ ان تھیلوں میں بھرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی، یاد رکھو ایک دانہ بھی کہیں باقی نہیں رہنا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نوجوان حیران پریشان کھڑا سوچتا رہ گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں صبح تک باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر تھیلوں میں ڈال دوں، مگر اس کے سوا اب اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انکار کرتا تو تب بھی موت تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ اداس ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پہلے تو مجھے مچھلیوں نے بچا لیا تھا، لیکن اب موت یقینی ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں سر پکڑے اداس بیٹھا تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح کی کرنیں پھیلنے لگیں۔ جیسے ہی روشنی پھیلی نوجوان نے بڑی حیرانی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ 10 کے 10 تھیلے باجرے سے بھرے ہوئے تھے اور دور و نزدیک گھاس میں ایک دانہ بھی باقی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگا، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ شاید وہ اسی طرح کچھ دیر اور حیران بیٹھا رہتا کہ اتنے میں قریب ہی سے ایک آواز سنائی دی، ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو، اس لیے رات ہزاروں کی تعداد میں چیونٹیاں آئیں اور باجرے کا ایک ایک دانہ اٹھا کر تھیلوں میں بھر دیا۔ اب ایک دانہ بھی ادھر ادھر باقی نہیں بچا۔ اس نے دیکھا تو وہ چیونٹیوں کا بادشاہ تھا، جس کی جان اس نے بچانے کے لیے گھوڑے کا راستہ بدل لیا تھا۔ تم نے ہماری جان بچائی تھی، اب تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض تھا، چیونٹیوں کے بادشاہ نے مزید کہا، اور بیشتر اس کے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا وہ جلدی سے بولا، خدا حافظ، اور گھاس میں غائب ہو گیا۔ دوسری طرف جب صبح ہوئی تو بادشاہ اور شہزادی یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ نوجوان امتحان میں پورا اترا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں اپنی جگہ مطمئن تھے کہ یہ کام نوجوان کے بس کا نہیں ہے، لیکن وہ باغ میں پہنچے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ شہزادی تعجب سے بولی۔ تعجب ہے؟ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بادشاہ بھی حیران کھڑا تھا۔ دونوں کے سامنے 10 کے 10 تھیلے باجرے کے بھرے ہوئے رکھے تھے اور ایک دانہ بھی ادھر کا ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑا کے دیکھا تو انہیں ایک دانہ بھی کہیں نہ ملا۔ بادشاہ نے تعجب سے نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے اب آپ وعدہ پورا کریں۔ اب تو بادشاہ واقعی اپنا عہد پورا کرنے پر بالکل تیار تھا، مگر شہزادی پھر اپنے وعدے سے پھر گئی اور کہنے لگی، اگرچہ نوجوان نے میری دونوں شرطیں پوری کر دی ہیں، وہ دونوں امتحانوں میں کامیاب رہا، لیکن کیا؟ بادشاہ نے شہزادی کی بات کاٹ کر پوچھا، لیکن یہ کہ میں اس وقت تک اس سے شادی نہیں کروں گی جب تک یہ میری تیسری شرط پوری نہیں کرتا۔ شہزادی، وہ شرط کیا ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، جب تک تم میرے لیے زندگی کے درخت سے سونے کا ایک سیب توڑ کر نہیں لاؤ گے، اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، حالانکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے اور وہاں تک جانے کا کون سا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، شہزادی بولی، اگر تم زندگی کے درخت سے ایک سیب توڑ کے لے آئے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے شادی کر لوں گی، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو اپنی زندگی کی امید نہ رکھنا۔ مجھے منظور ہے، نوجوان نے یہ کہا اور وہاں سے چل دیا۔ لیکن وہ جاتا کہاں؟ اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا درخت کہاں ہے، پھر وہ کہاں جائے؟ بہر صورت وہ چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اسی طرح سفر کرتا ہوا وہ 3 ملکوں کی خاک چھان چکا تھا اور اب بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ زندگی کا درخت ملنے کی امید دم توڑ چکی تھی۔ وہ اسی مایوسی کے عالم میں سفر کرتا کراتا ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ سفر کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا،
اب زندہ بچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ اسی طرح وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک درخت پر ٹہنیوں کے ہلنے کی زور زور کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک سونے کا سیب اس پر گرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، دیکھا تو سونے کا سیب اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ اتنے میں درخت سے 3 پہاڑی کوے اتر کر آئے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے، ہم وہی 3 کوے ہیں جن کی تم نے جان بچائی تھی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ نوجوان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ بولے، ہمیں پتا چلا تھا کہ تم مصیبت میں ہو اور تمہیں زندگی کے درخت سے سونے کے سیب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم اڑتے ہوئے سمندر کی دوسری طرف دنیا کے آخری کنارے تک گئے جہاں زندگی کے درخت اگتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے سونے کا یہ سیب توڑ کر لے آئے۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے ممنون نظروں سے 3 پہاڑی کووں کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچا دی، تم نے بھی تو ہماری جان بچائی تھی۔ انہوں نے جواب دیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اڑ گئے۔ نوجوان نے جلدی سے سونے کا سیب سنبھالا اور واپس شہزادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہوا وہ واپس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر سیدھا بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور سیب پیش کرتے ہوئے بولا، حضور، یہ رہا زندگی کے درخت کا سونے کا سیب۔ بادشاہ نے سیب دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نوجوان کی ہمت اور جمع مردی سے بہت خوش تھا۔ دوسری طرف شہزادی نے سیب دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ نوجوان نے اس کی 3 مشکل ترین شرطیں پوری کر دی تھیں اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادی کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ اب وہ اسے مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ دراصل زندگی کے درخت کے سیب نے اس کے دل میں نوجوان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک ہنسی خوشی زندہ رہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔